پہلا لفظ ہے الجامع. جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مضامین ہوتے ہیں، اور ان 8 مضامین کو شاعر نے ایک شعر میں جمع بھی کیا. مجھے وہ شعر یاد نہیں. تمام کتابوں میں، بخاری کی شرحیں نہیں، ہر کتاب میں کسی بھی کتاب کی شرح دیکھو گے تو وہ شعر ملے گا. تحفۃ القاری میں بھی میں نے وہ شعر ادھر ادھر سے دیکھ کر لکھا ہے، مجھے شعر یاد نہیں رہتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شعر لوگوں نے بنایا ہے کہ جس کتاب حدیث کی جس کتاب میں 8 مضامین کی حدیثیں ہوں وہ کتاب جامع ہے. یہ بات بہت بات کی. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے 12ویں صدی میں الفوز الکبیر میں قرآن کریم کا خلاصہ 5 علوم نکالے. تو یہ جو 5 علوم شاہ صاحب نے خلاصہ نکالا ہے تو 12ویں صدی کی بات ہے. اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی. اس سے پہلے تو علماء نے قرآن کا خلاصہ مختلف طرح سے نکالا تھا. جو علوم القرآن پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھو، کسی نے کسی طرح سے، کسی نے دوسرے طرح سے، کسی نے تیسرے طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ لوگوں نے الگ الگ نکالا. حضرت شاہ صاحب کا زمانہ آیا تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے طور پر علوم قرآن کا خلاصہ 5 علوم نکالے. اسی طرح سے یہ جو جامع کی تعریف ہے اور شعر بنایا ہے کہ جس کتاب میں 5 فنوں کی حدیثیں ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے. لہذا اس کے پیچھے پڑنا ضروری نہیں. جامع کس کو کہیں گے؟ جامع کو کہیں گے. خود لفظ کے اندر نہ لفظ جامع کے اندر اس کی حقیقت ہے. یعنی دین کے کسی باب کی حدیثیں چھوڑی نہ جائیں، دین کے ہر باب کی حدیثیں کم و بیش اس میں لائی جائیں. اس کا نام ہے جامع. اب 8 قسمیں اور یہ شعر اور یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جامع حدیث کی وہ کتاب کہی جائے گی جس میں دین سے تعلق رکھنے والے ہر باب کی حدیثیں ہوں. ہر باب کی ساری حدیثیں ہوں، نہیں ساری ہونا ضروری نہیں، ہر باب کی حدیثیں ہوں. اردو میں جامع کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں دائرۃ المعارف، اور اردو میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دائرۃ المعارف سے زیادہ واضح سمجھ میں آتا ہے، انسائکلوپیڈیا. انگریزی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اتنا استعمال ہوتا ہے کہ دائرۃ المعارف تو تم نہیں سمجھو گے، انسائکلوپیڈیا سمجھنا آسان ہو جائے. تو جامع کے معنی ہیں حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا. دائرۃ المعارف، اس میں جو دائرہ کے معنی تو تم جانتے ہو، گول چکر، اور المعارف سے الف لام مضاف لے کے میں معارف اسلامیہ، علوم اسلامیہ، عرفہ سے لفظ بنا ہے. تمام علوم اسلامیہ اس کتاب میں ہوں تو دائرۃ المعارف ہے. لہذا دائرۃ المعارف تو میں لفظ استعمال نہیں کر رہا. حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا، دین سے تعلق رکھنے والی تمام ابواب کی حدیثیں. اور دیکھو قرآن و حدیث میں جتنی باتیں ہیں وہ دین سے تعلق رکھنے والی ہیں.
غیر دین کی باتیں، تاریخ کی باتیں، جغرافیہ کی باتیں، سائنس کی باتیں قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ قرآن و حدیث میں تو جو کچھ ہے وہ دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اس احادیث شریفہ میں بھی غیر دین سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بس دین سے تعلق رکھنے والے تمام ابواب آپ کو بنانے ہیں، اور وہ جو 8 قسمیں کی ہیں یہ 8 ابواب بنائے ہیں۔ تو یا تو آپ خود یہ 8 ابواب لے لیں، اور اگر آپ کا مقام بڑا ہو گیا ہے تو آپ ابواب خود تجویز کریں، پھر وہ دین کے جتنے ابواب ہیں سارے ابواب کی حدیثیں جس کتاب میں ہوں، ساری حدیثیں ہونی ضرور، بقدر ضرورت حدیثیں ہوں، تو ایسی کتاب جامع کہلاتی ہے، وہ حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے۔ بس یہ کتاب حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے الصحیح۔ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اس کے پہلے سے حدیث کی 2 قسمیں چلی آ رہی تھی، صحیح، ضعیف، اور ایک تیسری قسم تھی، وہ حدیثیں ہی نہیں تھی، موضوع گھڑی ہوئی، وہ تو حدیثیں ہی نہیں، وہ تو الگ ہیں۔ باقی جو حدیثیں ہیں وہ 2 قسموں میں تھیں، صحیح، ضعیف۔ اور یہ صحیح اور ضعیف یہ متون کی صفت نہیں تھی، سند کی صفت تھی، کہ حدیث کی سند صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیثیں صحیح ضعیف کہلاتی ہیں، متن کی صفت نہیں تھی۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے زمانے تک حدیث کی ہر کتاب میں دونوں قسم کی حدیثیں ایک ساتھ لکھی جاتی تھی، صحیح اور ضعیف دونوں ایک ساتھ لکھی جاتی تھی، کیونکہ عمل کے لیے سب سے پہلے تو صحیح حدیث چاہیے، اور کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کی جتنی کتابیں امام بخاری، یہ جو سیاستہ کا دور ہے یہ 3ری صدی دور ہے، اس سے پہلے 1لی صدی ختم ہوئی اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی۔ دوسری 100 سال تک جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں صحیح اور ضعیف سب حدیثیں ایک کتاب میں لکھی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمٰن، امام مسلم کو بھی رہنے دو، امام بخاری علیہ الرحمہ نے چھٹائی کی اور کتاب میں صرف صحیح سند لائے، ضعیف سند والی روایت لائے۔ یہ کام سب سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا۔ اس بات کو یہاں روکو، ذرا پیچھے چلو۔ حدیث کی 2 قسمیں تھیں، صحیح اور ضعیف۔ پھر یہ جو 3ری صدی ہے، مصنفین کتب 6 کا جو دور ہے، اس دور میں ایک نئی اصطلاح شروع ہوئی، حسن۔ یہ اصطلاح پہلے نہیں تھی، حسن اصطلاح شروع ہوئی۔ اور جب بھی کوئی نئی اصطلاح بنتی ہے تو اس کے معنی ایک دم متعین نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ الگ الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں لفظ، پھر آہستہ آہستہ پک کر کے اصطلاح کے ایک متعین معنی طے ہو جاتے ہیں۔ تو جب حسن لفظ شروع میں استعمال ہوا تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے حسن کو بمعنی صحیح استعمال کیا۔ یہ حدیث حسن ہے یعنی اچھی ہے یعنی صحیح ہے۔ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے
حسن کے الگ معنی بیان کیے کہ جس حدیث میں 3 باتیں پائی جاتی وہ حسن. بہرحال امام ترمذی کے نزدیک حسن صحیح کا مترادف نہیں تھا، اس لیے ان کو حسن کے معنی بیان کرنے پڑے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک حسن صحیح کا مترادف تھا. بعض بندے تعریف میں بھی بہت ہلکے لفظ استعمال کرتے ہیں اور برائی میں بھی بہت ہلکے لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بعض بندے تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملاتے ہیں، تعریف کا جھاڑ باندھ دیتے ہیں، اور برائی پر آئیں گے تو شیطان سے نیچے مرتبہ نہیں باقی رکھیں. لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. حضرت الاستاد علامہ بلیاوی قدس سرہ بہت رقیق العبارات ہے. کسی کی تعریف کرتے تھے تو بس یہ جملہ ہے، مول صاحب اچھے آدمی ہیں. یہ گویا آخری درجے کی تعریف ہوتی، مول صاحب اچھے آدمی ہیں. اور کسی کی برائی کرنی ہوتی تھی تو حضرت کہتے تھے مول صاحب رہنے دو. یہ اتنی بڑی برائی ہوتی تھی کہ وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، رہنے دو. تو برائی میں یہی اس سے زیادہ برائی کسی کی نہیں کرتے تھے، مول صاحب رہنے دو، مول صاحب اچھے آدمی ہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ بھی رقیق العبارات تھے. وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اس کی جگہ پر حسن لفظ استعمال کرتے. حدیث اچھی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں کئی جگہ آپ پڑھیں گے امام ترمذی کہیں گے ھذا حدیث حسن صحیح، پھر کہیں گے سألت محمدا فقال ھذا حدیث حسن. تو اپنا قول ہے حسن صحیح، اس کی تائید میں امام بخاری کا قول لائیں گے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو حسن کہا. معلوم ہوا کہ امام بخاری بہت رقیق العبارات ہیں اور کسی راوی پر جرح کرتے تھے تو آخری لفظ فیہ نظر، دال میں کالا ہے، بس یہ آخری تنقید ہے. اور امام بخاری اگر کسی راوی کے بارے میں کہہ دیں کہ فیہ نظر، اب اس سے روایت لینا جائز نہیں، یہ تو آخری درجے کی تنقید ہوگی. فیہ نظر، دال میں کالا ہے. اور بعض حضرات تاریخ میں آئیں گے تو اللہ میاں کا چھوٹا بھائی بنا کر چھوڑے، ایسے ہیں ویسے ہیں، طوطی ہند ہیں، بھینس کے انڈے ہیں، لے انسان کو طوطا بنا دیا. تو چھوٹا میاں اللہ میاں کا چھوٹا بھائی بنا کر چھوڑیں گے جب تعریف کرنے کے لیے آئیں گے. اور برائی کرنے پر آئیں گے تو دجال بنا دیں گے. امام مالک علیہ الرحمہ نے بعض اپنے زمانے کے بعد بڑے آدمیوں کو دجال تک کہا. تو بعض سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ تعریف میں بھی بڑے مبالغے کرتے ہیں، برائی میں بھی بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بعض رقیق العبارہ ہوتے ہیں، بھاری لفظ نہیں استعمال کرتے. امام بخاری علیہ الرحمہ رقیق العبارہ تھے، تعریف میں بھی اور برائی میں بھی بہت اعتدال سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ حسن نئی اصطلاح شروع ہو گئی. امام بخاری کے نزدیک تو وہ بمعنی صحیح ہے، صحیح اور حسن ایک ہی چیز ہے. اور امام ترمذی علیہ الرحمہ کے نزدیک حسن کے مستقل معنی ہیں جو انہوں نے کتاب العلل میں بیان کیے. بس اب پھر پیچھے جاؤ، حدیث کی 2 قسمیں صحیح اور ضعیف. بس اس کتاب میں صحیح حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں نہیں. یہ دوسرا لفظ جو نام میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب الجامع الصحیح، یعنی اس کتاب میں
صرف وہ روایتیں لی گئی جن کی سندیں صحیح ہیں. متون کی صفت صحیح اور ضعیف ہے ہی نہیں. متون تو دو حال سے خالی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی کو ایک جا رہا ہے جنہیں سوچا کہ سبق ختم ہو گیا، بیچارے کو بھوک لگی کہ باہر کا آیا ہوا، چلو باہر کا آیا ہوا. کوئی یہ کہے کہ بخاری شریف کے تمام متون صحیح ہیں تو غلط کہتا ہے. بہت سے متون میں راویوں کے اوہام ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے اوہام ہو جاتے ہیں، لیکن پوری کتاب کی سندیں سب صحیح ہیں. اگرچہ دارaqطنی نے سندوں پر بھی اعتراضات کیے ہیں کہ صحیح سندیں نہیں ہے، اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے خود ساری، یہ فتح الباری کا مقدمہ ہے اور ایک مستقل جلد میں چھپا ہوا ہے، وہ ہے خود ساری. الساری کے معنی ہیں رات میں سفر کرنے والے. رات میں سفر کرنے میں راستہ رہنمائی کرنی پڑتی، راستہ آدمی بھول سکتا ہے تو اس کی رہنمائی کی. خود ساری، خدا مصدر ہے. اس لفظ کو لوگ طالب علم صحیح سمجھتے ہی نہیں، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. رات میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے، حضرت اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ مقدمہ ہے فتح الباری کا. خود ساری، رات میں سفر کرنے والے کی رہنمائی. اس خود ساری میں حافظ ابن حجر نے دارaqطنی کے اعتراضات کے جوابات دیے. بہرحال سندوں پر بھی اعتراضات ہوئے ہیں. بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب الصحیح ہے سندوں کے اعتبار سے، متون کے اعتبار سے نہیں. متون کے اعتبار سے سند صحیح ہو اور متن میں راوی کا وہم ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اور متن کے اعتبار سے متن کا مضمون صحیح ہے مگر سند میں کوئی راوی کمزور ہے تو سند ضعیف ہو سکتی ہے، اور جو متن ہے وہ بالکل صحیح ہے. جیسے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت باطل ہے. اس حدیث کی کوئی سند صحیح نہیں، اور چاروں فقہا نے اس حدیث کو لیا ہے. چاروں فقہا کے اجماع ہے کہ لا وصیت لوارث. معلوم مضمون صحیح ہے اور سند کے اعتبار سے کوئی سند صحیح نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ متن صحیح ہو اور سندیں کمزور ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سندیں صحیح ہو اور متن میں وہم ہو. بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے نام میں دوسرا لفظ رکھا ہے الصحیح. یہی وہ دوسرا لفظ ہے اور حضرت نے اس کا التزام کیا ہے کہ صرف صحیح سندیں کتاب میں دی. امام بخاری علیہ الرحمہ کے خاص الخاص شاگرد امام مسلم علیہ الرحمہ، ان کو استاد کے اس طرز عمل سے اختلاف ہوا. اور انہوں نے بھی کتاب لکھی، اور انہوں نے کتاب میں صحیح کے علاوہ حسن حدیثوں کو بھی لیا، ضعیف کو نہیں لیا، کیونکہ حسن کی اصطلاح شروع ہو گئی تھی. اور امام بخاری تو حسن بمعنی صحیح استعمال کرتے تھے، مگر دوسرے محدثین حسن کو انہوں نے ایک نئی اصطلاح بنائی تھی، اور امام ترمذی نے اپنی نئی اصطلاح کے معنی بیان کیے، تعریف بیان کی. بس یہ جو نئی قسم شروع ہوئی ہے، اس قسم کے اعتبار سے جو حدیثیں ہیں وہ بھی مستدل ہے، وہی ماخوذ وہی ہیں. فقہائے کرام ان کو بھی لیتے ہیں. بس ان کو اگر کتاب میں، حدیث کی کتاب میں چھوڑ دیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی نتیجہ جو آج نکلتا ہے.
غیر مقلدین کے سامنے کوئی بات نہیں، بخاری میں حدیث دکھاؤ، چھپتے ہی یہ کہیں گے بخاری میں حدیث دکھاؤ. گویا تمام قابل استدلال حدیث بخاری میں جمع ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اس میں تو صرف صحیح حدیث ہے، اور ماخوذ بھی تو حسن حدیثیں بھی ہیں. یہ نقصان پہنچا امام بخاری علیہ الرحمٰ نے جو تخصیص کر دی، اس تخصیص کا یہ نقصان پہنچا کہ امام مسلم علیہ الرحمٰ کو اختلاف ہوا اور انہوں نے اپنی صحیح لکھی، اور اس میں انہوں نے صحیح حدیثیں تو لی، حسن حدیثیں بھی لی. اور کوئی بندہ اس زمانے میں کتاب کا دیباچہ نہیں لکھتا تھا، خطبہ حمد و ثنا بھی نہیں لکھتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی، یہی طریقہ تھا اس زمانے میں. قافیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ لفظ وضع. لیکن امام ترمذی علیہ الرحمٰ نے مقدمہ لکھا لاحقہ، یعنی لگایا پیچھے ہے، اور امام مسلم علیہ الرحمٰ نے بھی مقدمہ لکھا جس کو تم آدھا سال پڑھتے ہو. یہ مقدمے کیوں لکھنے پڑے؟ کوئی نئی بات پیش نظر ہے، کتاب لکھنے میں کوئی نئی بات پیش نظر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ مقدمے لکھنے پڑے. امام مسلم نے مقدمے میں اس کی وضاحت کی کہ بعض لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ راوی اور مروی عنہ میں زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات ضروری ہے سند کے اتصال کے لیے. امام مسلم نے کہا غلط، ہم عصر ہونا، راوی اور مروی عنہ کا ایک زمانے میں ہونا حدیث کی سند کے اتصال کے لیے کافی ہے. اور اس کو تو 16 دلیلوں سے مدلل کیا، 16 روایتیں پیش کی. اسی طریقے سے حضرت نے بتلایا کہ میں اپنی اس کتاب میں پہلے صحیح حدیثیں لکھوں گا، اور کسی مسئلے میں صحیح حدیثیں نہیں ہوں گی تو حسن روایات کو لاؤں گا. متابعات و شواہد میں بھی حسن روایت کو لاؤں گا، اور فرمایا ضعیف نہیں لاؤں گا. پھر اس کو سمجھایا کہ ضعیف کہتے کس کو ہیں، اور 100 ضعیف راویوں کے حالات لکھے، یہ ضعیف راوی، ان کی کتاب میں روایتیں نہیں لاؤں گا. بہرحال ان حضرات کو جو مقدمات لکھنے پڑے ہیں وہ اس وجہ سے لکھنے پڑے ہیں کہ انہوں نے گزرے ہوئے لوگوں سے یا امام بخاری علیہ الرحمٰ کے طریقے سے اختلاف کیا. اس میں حق پر کون ہے، امام بخاری یا دوسرے محدثین؟ دوسرے محدثین حق پر. حضرت امام بخاری علیہ الرحمٰ نے جو کتاب میں صحیح کی تخصیص کی ہے اس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ نقصان غیر مقلدین کا یہ طرز عمل ہے. اور چھوٹتے گئے بخاری میں دکھاؤ، یہ نقصان پہنچا. دوسرا بہت بڑا نقصان البانی نے پہنچایا. البانی ابھی ماضی قریب کا ایک سڑا ہوا غیر مقلد گزرا ہے. اس اللہ کے بندے نے کیا حرکت کی، حدیث کی تمام کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں الگ کی. 1400 سال سے صحیح اور ضعیف ایک ہی کتاب میں لکھی تھی. یہ گدھا آیا اور اس نے ضعیف حدیثوں کو الگ کیا. چلو کوئی حرج نہیں، امام ترمذی بھی تو کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس نے الگ کی تو کیا گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ اس نے یہ کیا کہ پھر اس کو موضوعات کے ساتھ ملا دیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وآثارها، تثنیہ کی ضمیر نہیں استعمال کی، وآثارها السیئ فی الامہ، ضعیف اور موضوع حدیثوں کا مجموعہ جن سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. وآثارها السیئ فی الامہ،
اب یہ ساری ضعیف حدیثوں کو موضوع حدیثوں کے ساتھ ملا دیا اور عرب ممالک کے نوجوانوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ ضعیف حدیث یعنی موضوع حدیث، یعنی غیر مقلد فوراً ہادہ حدیث ضعیف یعنی ہادہ حدیث موضوع، یہ ذہن بنا دیا تمام عرب نوجوانوں کا۔ ہمارے جو دیہات کے لوگ ہیں وہ تو عربی نہیں جانتے، اس کی کتابیں نہیں پڑھتے، تو اس کے ضرر سے محفوظ ہیں، لیکن عرب کے نوجوان تو پڑھتے ہیں اس کی کتابیں، تو ہر عرب نوجوان کا ذہن یہ بن گیا، عالم نہیں، علماء نہیں، ایجوکیٹڈ، ان کا ذہن یہ بنا گیا کہ حدیث ضعیف یعنی موضوع۔ تو امام مسلم نے کہا میں ضعیف نہیں لوں گا، لیکن سنن والوں نے تو ضعیف بھی لی، کیونکہ ضعیف حدیثیں بھی مجتہدین کا مستدل ہے۔ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہوتی ہے تو ضعیف حدیث سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، اور سنن کی کتابوں میں احکام کی حدیثیں، تو انہوں نے ضعیف حدیثوں کو بھی لیا، لیکن امام مسلم علیہ الرحمٰن نے ضعیف کو نہیں لیا، حسن کو لیا۔ یہ انہوں نے استاد سے اختلاف کیا اور کتاب کے مقدمے میں اس کی وضاحت کی۔ پھر جب یہ سلسلہ چلا تو اور بہت سے لوگوں نے صحیح کے نام سے کتابیں لکھی، جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ تو آگے چلا، لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بخاری شریف سے، اس سے پہلے صحیح کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی، بس نام کا دوسرا جز ہے الصحیح، اور یہ صفت ہے سند کی۔ پھر صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ اصول حدیث میں پڑھو، اور وہ سب تم پڑھ کر آئے ہو۔ تو صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، نخبے میں سب سے پہلے صحیح حدیث ہی کی تعریف کی، اور 4 یا 5 قیدیں لگا کر کے تعریف کی۔ مجھے وہ نہیں بیان کرنا، مجھے تو نام سمجھانا ہے۔ الجامع الصحیح کو سمجھایا۔ اب تیسرا لفظ المسند ہے، چوتھا لفظ المختصر ہے، اور بجلی غائب ہو گئی ہے، لہذا سبق کی بھی چھٹی، یار زندہ صحبت باقی۔ لا الہ الا